ایک بیٹے نے اپنے والد کے تھپڑ مارا تو پھر؟ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ دیکھا وہاں ایک شخص کو رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ جو کہ فالج زدہ تھی، لہٰذا زمین پر گھسٹتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا۔ میرے والد محترم جو ایک نیک و صالح مسلمان تھے، مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر اپنے والد محترم سے معافی مانگی اور انہوں نے شفقت سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا۔ پھر فرمایا، بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ آ رہے تھے کہ راستے میں یکایک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد اس کی پیٹھ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر اللہ پاک سے اپنی تندرستی کے لیے دعا مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کلم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا، اے شخص، اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی۔ پھر فرمایا، قم، یعنی کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ صلو علی الحبیب۔